السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کی ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ان آیت مبارکہ میں مسلسل طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے میں جو طلاق کی قسمیں ہیں تھوڑا سا ان کی مختصر طور پر ان کا مطلب آپ کو بتا دوں کہ طلاق جو ہے وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظ۔ رجعی جو ہے طلاق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خامد ہے وہ عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق بائن جو ہے اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، رجوع ممکن نہیں ہوتی، البتہ پھر تجدید نکاح جو ہے وہ جائز ہے، دوبارہ نکاح کر کے پھر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور جو طلاق مغلظ ہے یہ جو ہے وہ طلاق دی جا چکی، اس کے بعد نہ تو رجوع ہے اور نہ ہی تجدید نکاح ہے۔ تو آئیے ہم ذرا اپنے اس ترجمہ اور تشریح کی طرف۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو مت آڑے آؤ ان کے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اپنے شوہر سے جب کہ وہ آپس میں رضامند ہوں، یعنی وہ اچھے طریقے سے۔ جو عورت طلاق پر اگر اپنی عدت پوری کر چکی ہے، وہ آزاد ہے کہ جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر لے۔ اس کے ارادہ میں طلاق دینے والا شوہر ہو یا خاندان والوں کے کوئی دوسرا آدمی، اس کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ عورت کو اختیار ہے کہ وہ اگر چاہتی ہے تو اس شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 228 میں بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ایک یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کی عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اس کا رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی، اب طلاق رجعی رہی، طلاق بائن ہو گئی، طلاق رجعی نہیں رہی، طلاق بائن ہو گئی، تو اب شوہر اور بیوی کا رشتہ پھر ٹوٹ گیا، اور اگر یہ رشتہ پھر جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح یعنی تجدید نکاح کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں عورت کی مرضی شامل ہے۔ عدت میں اگر یہ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہاں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اگر مرد کرنا چاہتا ہے رجوع کر لے، لیکن یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اب جو ہے وہ عورت کی مرضی کا بھی شامل ہونی چاہیے۔ عدت کے اندر رجوع کی صورت میں مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عورت کی اختیار ہے، وہ بھی چاہے، یعنی دونوں میاں بیوی اگر چاہیں تو نکاح ثانی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ البتہ جب طلاق مغلظ یعنی تیسری طلاق جو ہے اس کے بعد اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ بھی اس سے طلاق دے دے، بس یعنی تیسری طلاق ہو جائے تو پھر کام ختم، پھر کسی اور سے نکاح ہو اور پھر دوبارہ اگر اس شوہر سے وہ آنا چاہے تو یہ طریقہ ایک ہے۔ آگے فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت من کان منکم یؤمن کی جا رہی ہے تم میں سے اس کو بالیوم الآخر، باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اللہ بار بار ڈرانے کی یا ان آیات مبارک جہاں بھی آتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کھول کے بیان کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو کراس نہ کرو، تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ تم بھی جواب دو، اگر تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی تو تم بھی اس کے جواب دو۔
جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ اس سارے نصیحت کو تو گویا بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم ازکا لکم اطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بات کی حکمت جو ہے اس کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، تم اسے نہیں جانتے۔ تم اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکام جو ہیں ان کو مقدم رکھو کہ مرد اور عورت دونوں کا خالق مالک پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے جس طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخلق عیال اللہ، یعنی تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہیں، لہٰذا اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، انسان اس کی تخلیق کا شہکار ہے، اللہ کو کیوں اس سے پیار اور محبت نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل جو علم ہے، جو کامل علم ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عورت کے حق میں کیا بہتر ہے، مرد کے حق میں بہتر کیا ہے۔ بس اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو سمجھو، اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھو، اور اس بات کو سامنے رکھو کہ تم جواب دہ ہو کل قیامت کے دن۔ تم نے یہاں اگر تم اپنے کسی گھمنڈ میں یا جبر کر کے اگر تم زیادتی کر دیتے ہو، اور خاص طور پہ وہ بھی اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے تم جواب دہ ہو قیامت کے دن۔ تم اس کے اگر تمہاری طرف سے زیادتی ہوگی تو پھر تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، گناہ گاروں میں ہو جاؤ گے، اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر فیصلہ جو ہے بصیرت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ سوچ سمجھ کر، معاشرے میں جو اس طرح کے حالات بہت دن بدن رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور جب ہم دینی تعلیم کو حاصل کریں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو لازماً ہمیں ان شدید مسائل جو ہم وہ جو جہالت کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر بات کا حل اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ان کی وضاحت فرما دی ہے۔ اگر ہم ان کو اپنے لیے جو روشنی کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ سمجھیں، ان پر عمل پیرا ہوں، تو بہت سارے مسائل، مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور اس طرح کے مسائل اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے، آمین۔